اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پرپز آف آرگنائزنگ۔ پرپز آف آرگنائزنگ جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس سے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم آرگنائزنگ فنکشن اور آرگنائزنگ کا چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے ڈیفینیشنز پڑھ لی ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے آرگنائزیشن کو کس طریقے سے اس کا پروسیس ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے فارمل انفارمل آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھا۔ تو آج ہم پرپز آف آرگنائزنگ کے آرگنائزیشن کا پرپز کیا ہے، ہم کیوں آرگنائزنگ فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمارے پاس ٹاپک میں ہے کہ آرگنائزیشن کا گول جو ہے، گول اینڈ پرپز آف آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے، کیوں جو ہے ہم ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں اور اس آرگنائزیشن بنانے کا گول کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا جو پرپز ہمیں آرگنائزنگ میں بتایا گیا ہے وہ ہے کہ ڈیوائڈز ورک ٹو بی ڈن انٹو اے اسپیسیفک جابس اینڈ ڈپارٹمنٹ۔ ہم آرگنائزنگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ورک کو، اس کام کو جو کہ ہم نے پرفارم کرنا ہے، تو اس کام کو ہم کیا کر لیں، اسپیسیفک ٹاسک میں یا اسپیسیفک ایکٹیویٹیز میں یا اسپیسیفک جاب ڈیوٹیز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کر دیں، اور اس ڈیویژن کے بعد جب ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو پھر ان ورک کو ہم ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ کو اسائن کر دیتے ہیں کہ یہ ورک کون سے ڈپارٹمنٹ میں اور کہاں پہ پرفارم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اسپیسیفک ٹاسک اور اسپیسیفک جب جاب کی ہم بات کریں گے تو وہ ہم آسانی سے اس کو پھر آرگنائزیشن چارٹ میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہمارے پاس پرپز آف آرگنائزیشن ہے، آرگنائزنگ ہے، وہ ہے کہ اسائن ٹاسک اینڈ رسپانسبلٹیز ایسوسیٹڈ ود انڈیویجول جابس۔ پھر جو ہم نے جابس کو اوپر اسپیسیفائی کیا ہے، ٹاسک کو اوپر ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے، اس کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، انڈیویجول میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ کون سے انڈیویجول نے کون سا ٹاسک، کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، اور کون سا بندہ اس سے ایسوسیٹ ہوگا، اس سے مل کے جو ہے وہ کون سے لوگ جو ہے وہ آپس میں مل کے کسی بھی جاب اور ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کوآرڈینیٹ کی بات کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ ڈائیورس آرگنائزیشنل ٹاسک۔ پھر آرگنائزیشن میں ہمارے پاس جب ڈفرینٹ ٹاسک بن جاتے ہیں، ان کو ہم ڈپارٹمنٹ میں اور ان کو جب ہم انڈیویجول اسائن کر دیتے ہیں، پھر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس، ایکٹیویٹیز اے، ایکٹیویٹی بی، یا ٹاسک اے، ٹاسک بی، ٹاسک سی، ٹھیک ہے۔ اب ان ٹاسک کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ لوگ اگزامپل لیں تو اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ میتھس پڑھایا جاتا ہے، تو اب اسٹیٹسٹک کے پاس تو اپنا میتھس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ میتھس ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرے گا اور میتھس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ٹیچر اپنے لیے بلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر زوالوجی کے لیے جو ہے وہ باٹنی کے ٹیچر کی ضرورت ہے اور باٹنی کو زوالوجی کے ٹیچر کی ضرورت ہے، تو وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے وہ ٹاسک اور وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں پرفارم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کلسٹرز جاب انٹو یونٹس۔ پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ جابس ہوتے ہیں، کلسٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلسٹر مینس بمبارمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ڈفرینٹ جابس ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمبینیشن آف ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اب اگر مارکیٹنگ کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو اگر ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں، کیا، پروڈکٹ آ جاتے ہیں، پرائس آ جاتی ہے، پلیسمنٹ آ جاتی ہے، پروموشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ مارکیٹنگ جو ہے یہ کلسٹر آف جاب ہے، اور پھر اس کلسٹر آف جاب کو ہم پھر کیا کریں گے، چھوٹے چھوٹے یونٹس میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں کون سی بندی، کون سی انڈیویجول کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلسٹر مینس کمبینیشن آف جاب ہوتے ہیں ہمارے پاس، کمبینیشن آف یونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، آرگنائزنگ پرپس کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیبلش کر سکیں ریلیشن شپ کو، اور
وہ ریلیشنشپ کن کے بیچ میں ہوگا؟ انڈیویجول کے بیچ میں، گروپس کے بیچ میں اور ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آرگنائزنگ کا سیکنڈ لاسٹ پرپز ہے ہمارے پاس کہ اسٹیبلشز فارمل لائنز آف اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم لائن آف اتھارٹی ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کون سا بندہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرے گا، کس طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا انفارمیشن کو، اور کس طریقے وہ رپورٹ کرے گا، کس سے وہ آرڈر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے فارمل لائنز آف اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے پاس بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے ایلوکیٹ اینڈ ڈپلوائے آرگنائزیشنل ریسورسز۔ پھر ہم ان ہر بندے کی جاب، ہر لیول کی جاب دیکھتے ہوئے، ٹاسک ڈیوٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم پھر کیا کرتے ہیں، ان کو اسی کے مطابق ریسورسز دیتے ہیں۔ اب جس طریقے سے فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو ہم فائنینشیل ریسورسز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے ہمارے پاس ہیومن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو ہم ہیومن ریسورس پرووائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پروکیورمنٹ آفیسر ہیں، اسی طریقے سے ایڈمن آفیسر ہیں، تو ان کو ہم پھر فزیکل ریسورسز دے دیتے ہیں۔ یہ ہم کیوں ان کے اسائن کرتے ہیں، ڈپلوائے کرتے ہیں، تاکہ جس ڈپارٹمنٹ میں پھر وہ ریسورسز ضروری ہوں گی پھر وہ ریسورسز ان کو پہنچا دی جائے، ان کو ریسورسز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیومن کا ہونا بھی ضروری ہے، فزیکل ریسورس کا بھی ہونا ضروری ہے، فائنینشیل ریسورس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں پہ بھی فزیکل، فائنینشیل اور ہیومن ریسورس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آرگنائزنگ اس وجہ سے کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ورک کو اسپیسیفائی کر سکیں اور اس کو ڈیوائڈ کر سکیں، اس ورک کو انٹو ڈپارٹمنٹ۔ پھر ہر ایک بندے کو ہم وہ رسپانسبلٹی اسائن کریں، اس کو ایسوسیٹ کریں وہ رسپانسبلٹی۔ پھر اس کے بعد ہم ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جاب ہوتی ہے، ان کو ہم جو ہے کوآرڈینیٹ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ان کی جو ہے وہ کمبینیشن ان کو ملائیں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کام کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے گروپس، انڈیویجول اینڈ ڈپارٹمنٹ کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ فارمل لائنز آف اتھارٹی ہوگی جس کو فالو کرتے ہوئے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گولز کو اچیو کرے گا اور اوور آل آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرے گا۔ اور ایٹ دی اینڈ ہم ایلوکیشن آف ریسورسز کرتے ہیں کہ ریسورسز کو ہم نے کس طریقے سے کہاں پہ ایلوکیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پورے ڈپارٹمنٹ جہاں، پورے آرگنائزیشن جہاں پہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی وہ وہاں تک آرگنائزیشن کی ریسورسز جو ہے وہ پہنچائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا آج کی لیکچر کا وہ ہے ٹائپس آف گولز۔ ہمارے پاس کتنے ٹائپس کے گول ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آرگنائزیشن میں گولز کی بات کریں تو میجر 2 ٹائپس کے گول جو ہیں وہ ہمارے پاس آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل ہم اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی ایڈ کر لیتے ہیں جو کہ ہے آپریشنل گول۔ آپریشنل اور آپریٹو موسٹلی جو ہے وہ سیم کنسیڈر کیے جاتے ہیں، لیکن آپریشنل گول جو ہے وہ تھوڑے زیادہ اسپیسیفک اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ون بائی ون جو ہے ہم اس گول کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس آفیشیل گول ہیں، پھر اس کے بعد آپریٹو گولز ہیں ہمارے پاس، اور تھرڈ ون جو ہے وہ ہمارے پاس آپریشنل گولز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ آفیشیل گولز دے are formally stated goals of an organization are and are described in its public statements such as corporate charter, mission statement and annual reports، ٹھیک ہے۔ آفیشیل گولز یہ ہمارے پاس ٹائپ آف گول ہوتا ہے جس میں ہم فارملی اسٹیٹڈ گولز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسٹیٹڈ گولز مینز وہ گولز جو کہ فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم ہمارے پاس چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹڈ گول وہ گول ہوتے ہیں جو کہ فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم مینز 10 ایئر، 15 ایئرس، 20 ایئرس، اور کبھی کبھی تو بالکل بھی یہ گول جو ہیں ہمارے چینج نہیں ہوتے آرگنائزیشن کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گولز جو ہیں ہمارے پاس لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں جو کہ ایک آرگنائزیشن بناتی ہے اور یہ چینج نہیں ہوتے، اور یہ ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، بتاتے ہیں اوپنلی، ہم پبلک پیپل کو بتاتے ہیں، پبلک جو لوگ ہیں ان کو بتاتے ہیں
کس کے ذریعے؟ اسٹیٹمنٹ کے ذریعے، پبلک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے، وہ اسٹیٹمنٹ جو کہ لوگ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں اور ان کو پڑھ سکتے ہیں. جس طریقے سے کارپوریٹ چارٹر یا کارپوریٹ آبجیکٹیو بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کارپوریٹ چارٹر مینس کہ کارپوریٹ کا کیا کریکٹر ہے، کارپوریٹ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے بزنس کو چلانا ہوتا ہے. ٹھیک، اور یہ جو کارپوریٹ چارٹر ہوتا ہے یہ موسٹلی جو ہے لیگل ٹرم کے لیے یوز ہوتا ہے. لیگلی جو ہے یہ جس طریقے سے لیگل ڈاکومنٹس ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اگر کوئی اپروو کروانا ہو یا اس طریقے سے کسی ایجنسی سے اپروو کروانا ہو، گورنمنٹ کی ایجنسیز جو ہوتی ہے جو کہ کارپوریٹ بزنس کو چلاتی ہیں، تو یہ گورنمنٹ کارپوریٹ چارٹر وہ ڈاکومنٹس ہوتا ہے جس میں آپ بزنس کو ریگولرائز کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، بزنس کو جو ہے وہ لیگل کر لیتے ہو، اس کی امیج، اس کی برانڈنگ آپ لوگ کر لیتے ہو، کاپی رائٹ بنا لیتے ہو. تو اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر سارے پبلک کو، گورنمنٹ کو، وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پڑھتی ہے. اس طریقے سے مشن اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کا ریزن فار بینگ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے، آرگنائزیشن کیوں بنی ہے، اس کے کسٹمرز کون ہیں، کیا ان کے پروڈکٹس ہوں گے، کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرے گی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اینول رپورٹس جو ہیں وہ بھی جو ہے اس میں بھی یہ اسٹیٹک گول جو ہے وہ بتائے گئے ہوتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کیا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، The purpose of official goal is to help build the organization public image and reputation. تو یہی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یہی جو پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا کارپوریٹ چارٹر ہوتی ہے یا مشن اسٹیٹمنٹ ہو گیا، تو یہ پبلک امیج بنانے کے لیے، مطلب کہ لوگوں کے بیچ میں اپنا امیج بنانے کے لیے، لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ ایسے پبلک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تاکہ اس سے لوگوں کی امیج بھی، لوگوں کے مائنڈ میں اس کی امیج بھی بن سکے. امیج کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کا نام ہو. جیسی بھی آپ کو کوئی چیز نظر آئے، کوئی نشان نظر آئے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ اس کمپنی کا ہے. اگر ساؤنڈ سنائی بھی دے تو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ اس کمپنی کا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سی گاڑیوں پہ، بہت سے پروڈکٹس پہ جو ہے وہ برانڈ نیمز لکھے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ایج ہونڈا کے لیے یوز کیا ہوتا ہے، ٹویوٹا کے لیے اس طرح اپنا برانڈ ہوتا ہے، ڈیل اور اس طریقے سے ایل جی کے لیے اپنا برانڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کمپنیز بناتی ہیں تاکہ اس سے وہ اپنی امیج اور ریپوٹیشن جو ہے وہ پبلک کے مائنڈ میں بنا سکے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپریٹو گولز ہوتے ہیں ہمارے پاس. آپریٹو گولز آر دی کنکریٹ اسٹیپس of an organization plan to take and achieve its vision and purpose. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہمارے پاس آپریٹو گولز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹیپس ہوتے ہیں، اور ایسے سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے پلانز کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ آرگنائزیشن کے ویژن کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، ویژن، مشن، آبجیکٹیوز اینڈ گولز کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپریٹو گولز ہمارے پاس ایک مضبوط اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جامع حکمت عملی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آرگنائزیشن کے پلانز کو، ویژن کو یا پرپس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دے آر دا آؤٹ کمز آف دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آؤٹ کم آف دی آرگنائزیشن ایکچولی سیکس ٹو اٹین تھرو اٹس آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. ہمارے پاس یہ جو آرگنائزیشن کے آپریٹو گولز ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو آرگنائزیشن کے آؤٹ کمز ہیں، جو کہ ہم نے اینڈ ریزلٹ ڈیسائیڈ کیے ہیں، وہ ہم اچیو کر لیں، اٹین کر لیں، حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس سے ہماری آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بن جاتی ہیں. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز مینس کہ وہ ایکٹیویٹیز جن کو ہم پریکٹیکلی پرفارم کریں گے اور اس سے ہم اپنے آرگنائزیشن کا گول یا آرگنائزیشن کے آؤٹ کم جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی گولز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس اسٹریٹجک پلاننگ سے ڈیرائیو ہوتے ہیں، مینس اسٹریٹجک پلان سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریٹجک پلان مینس یہ ہمارے پاس جو آفیشیل گول کی ہم نے بات کی یا جو ہم آبجیکٹیو یا اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو یہ وہاں سے ہمارے پاس یہ سٹیپس بنتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسٹمرز کو کیا کرنا ہے، سیٹسفائی کرنا ہے پرووائڈنگ کوالٹی پروڈکٹس. تو اب جب کوالٹی پروڈکٹس ہم کس طرح بنائیں گے؟ جب ہمارے جب یہ سٹیپس ہوں گے، جب یہ سٹیپس پرفارم ہوں گے، ہم جب یہ ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے، تو وہ اگر ہم اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں پرفارم کریں گے تو ایٹومیٹکلی ہمارا جو گول ہوگا، جو ہمارا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہ اگر پرفیکٹ ہوں گی تو اسی کے مطابق ہم اپنے اسٹریٹجک گولز یا اسٹریٹجک پلان جو ہے ان کو اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان اسٹریٹجک پلاننگ کو پھر موسٹ پیپل آرگنائزیشن گولز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ اس کے بعد یہ آرگنائزیشن گولز جو ہیں یہ آپریٹنگ گولز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اسٹریٹجک پلان جب آپ کے پاس بنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہو، اور اس اسٹریٹجیز کے بعد پھر ہمارے پاس آرگنائزیشن گولز آ جاتے ہیں، اور ان آرگنائزیشن گولز کو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ آپریٹو گولز کہتے ہیں، جو کہ ہم نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہم اپنے آرگنائزیشن کے گولز اور اسٹریٹجک پلاننگ کے جو ہمارے پاس پلاننگ ہوتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، جو کہ ہم نے یہاں پہ اوپر ذکر کیا کہ 10 to 15 ایئرس کے لیے یا اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس جو مشن، ویژن یا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کو ہم اچیو کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ آپریٹنگ گولز، شارٹ ٹرم گولز بناتے ہیں، جن کو ہم اچیو کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ پھر ہم اپنے میجر گول کی طرف جاتے ہیں. تھرڈ ون، ہم آپریشنل گولز کی بات کرتے ہیں کہ آپریشنل گولز آر اسپیسیفک ٹو ڈیلی ٹاسک اینڈ ریکوائرمنٹس ٹو رن اے بزنس. ٹھیک ہے، ہم پاس آپریشنل گولز جو ہوتے ہیں یہ وہ گولز ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈیلی روٹین کے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. ڈیلی روٹین کے ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم آپریشنل گولز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایفیشینٹ آپریشنز کین میک اٹ ایزی فار امپلائیز ٹو فنکشن اینڈ ٹو ایکسیل ود ان دیئر ورک انوائرمنٹ. پھر آپریشنل گول جو ہوتے ہیں یہ ہر امپلائیز کو ایفیشینٹلی کسی بھی ٹاسک یا ڈیوٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ آپریشن پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنے کام کو، اپنے فنکشن کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں اور ایکسیل کریں. ایکسیل مینس کہ وہ اس میں بہتری لائے. ٹھیک ہے، اس میں تیزی سے اپنے کام کو جو ہے وہ پرفارم کریں. تو آپریشنز جو ہوتی ہیں یہ ایک مائنر سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اگر ہم اگزامپل لیں پروڈکٹس بنانے کی، ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ کس طرح بنایا جاتا ہے؟ پروڈکٹس کی پہلے انگریڈینٹس کو مکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اگر ہیٹنگ کی ضرورت ہو تو ہیٹ دی جاتی ہے، کولڈ کی ضرورت ہے کولڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پیکیجنگ کی جاتی ہے. تو یہ سب چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اچھے طریقے سے اگر پرفارم ہوں گی، ٹائم پہ پرفارم ہوگی، تو اس سے ہماری ایفیشنسی بھی انکریز ہوگی اور ہمیں ایکسل مینز بوسٹ ملے گا کہ ہم اس کام کو آسانی سے پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آپریشن انشورز دیٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز میک اٹ ٹو دا مارکیٹ تھرو پری ڈیفائنڈ ڈیلی ٹاسک. مینس کہ جتنا ہمارے پاس ڈیفائنڈ ہوتا ہے، جو ٹاسک ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، جو کہ آج ہم نے کرنا ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بندے کیا کرتے ہیں، آرڈر آ جاتا ہے کہ یار آج ہم نے 100 پروڈکٹس جو ہے وہ مارکیٹ پہنچانے ہیں. تو آج کے دن یہ جو 100 پروڈکٹ ہے یہ مارکیٹ پہنچانا، یہ آپ کا آپریشنل گول ہے. ٹھیک ہے، تو آپ آج پروڈکٹ بناؤ گے، اس کو پیک کرو گے، اس کو جس طریقے سے مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ ایکسیپٹیبل ہے اسی طریقے سے آپ بناؤ گے اور پھر اس کو جو ہے آپ مارکیٹ میں لے کے جاؤ گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آپریشنل گولز. اور یہی جو ہے ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ ڈیلی ٹاسک ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم ڈے بائی ڈے اپنے آپریشنز، اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں، آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک آج کے لیکچر کا ہمارا ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر. آرگنائزیشنل اسٹرکچر، آرگنائزنگ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹاسک، ڈیوٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ان کو گروپ کرتے ہیں. اور آرگنائزیشن جو ہے یہ ہمارے پاس کلیکشن آف پیپل ہوتا ہے، اور کلیکشن آف پیپل اینڈ ریسورسز جن کے ذریعے ہم گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں.
تو آرگنائزیشن سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ سٹرکچر جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈھانچے کو کہتے ہیں، فریم ورک کو کہتے ہیں، جن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ان کو ایک سٹرکچر، ایک فریم ورک کی شکل میں، ایک چارٹ کی شکل میں ہم پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے۔ تو سٹرکچر جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے جس میں ہم جتنے بھی آرگنائزیشن کے جو ٹاسک، ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، چین آف کمانڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو ورک اسپیسیفیکیشن ہے، وہ سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں اس اسٹرکچر میں ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ واٹ از آرگنائزیشن اسٹرکچر؟ اینڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم یہاں تک اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے یہ ہمارے پاس سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ سسٹم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سسٹم ہمارے پاس انٹر ریلیٹڈ پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم کمبائن کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس یونیفائیڈ ریزلٹ جو ہے وہ پیش کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اس یونیفائیڈ ریزلٹ سے ہم اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں۔ تو آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی ہمارے پاس ایک سسٹم ہے۔ کیوں سسٹم ہے؟ کیونکہ اس میں بہت سارے پارٹس جو ہیں وہ آپس میں مل کر ایک یونیفائیڈ ریزلٹ کے لیے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، ایک یونیفائیڈ ریزلٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹ آؤٹ لائنس، پھر ہمیں یہ ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ آؤٹ لائنس مینس کہ انسٹرکشن دیتا ہے ہمیں کہ ہاؤ سرٹن، کس طریقے سے ہمارے پاس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈائریکٹ ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہم نے ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی کام پرفارم کرنا ہے، اس ٹاسک اور اس ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے ہم اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو کیا کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیو کی طرف پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آرگنائزیشن سسٹم، آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے یہ ہمیں ایک سسٹم مہیا کرتا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹ کریں کہ اس ڈائریکشن سے ہم پھر کیا کر سکیں، اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز تک پہنچ جائیں۔ اور وہ گولز اینڈ آبجیکٹیوز آرگنائزیشن کے، جس طرح سے ہم نے پچھلے 3 گولز پڑھ لیے، ٹھیک ہے، آفیشیل گول بھی ہو سکتے ہیں اور آپریشنل گولز، آپریٹیو گول جو ہیں یہ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات اس میں کیا کہی گئی ہے کہ دیز ایکٹیویٹیز کین انکلوڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں ہم پھر انکلوڈ کرتے ہیں رولز کو، کیونکہ آپ نے رولز کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے، رولز بھی ڈیفائن ہوتے ہیں، رولز بھی ڈیفائن ہوتے ہیں، کیا کیا کردار جو ہے آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہے، اینڈ رسپانسبلٹیز بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک ایک بندے کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے، اور رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی پھر کیا ہو جاتی ہے، ارائز ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ دا آرگنائزیشن اسٹرکچر آلسو ڈیٹرمائنز ہاؤ انفارمیشن فلوز بٹوین لیولز ود ان دا آرگنائزیشن۔ اچھا، جب ہم سٹرکچر بنا لیتے ہیں، جب سٹرکچر ہم کلیئرلی ڈیفائن کر لیتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن سٹرکچر کیا کرتا ہے، ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں بتا دیتا ہے، اور اس چیز میں ہمیں یہ بھی ڈیفائن کر لیتا ہے، یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ ہماری انفارمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے فلو کرے گی، ہماری انفارمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے اپ ٹو ڈاؤن جائے گی، ڈاؤن ٹو اپ جائے گی، اور کس طریقے سے جو ہے وہ چین آف کمانڈ کی جو بات ہے وہ بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ڈیفائن ہو جاتی ہے، ہائرارکی بھی جو ہے وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ڈیفائن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اسپین بھی جو ہے، اسپین مینس کہ کتنے مینیجرز کے انڈر کتنے سب آرڈینیٹس ہونے چاہیے، تو یہ جو چین آف کمانڈ ہے، اسپین آف کنٹرول ہے، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہمیں ڈائریکٹ کرتا ہے
کہ یہ ایکٹیویٹیز اگر آپ لوگ پرفارم کرو گے تو آپ اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہو جو کہ آپ نے آرگنائزیشن میں سیٹ کیے ہوتے ہیں. اور ان ایکٹیویٹیز میں رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز جو ہے وہ بتائی گئی ہوتی ہے، انکلوڈ ہوتی ہیں، ڈیفائن ہوتی ہیں. اور آرگنائزیشن اسٹرکچر جب ہم بنا لیتے ہیں، آرگنائزیشن کا جب ہم گراف یا چارٹ بنا لیتے ہیں، تو پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ود ان دا آرگنائزیشن جو ہے وہ انفارمیشن کیسے فلو کرے گی، کیسے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ کمیونیکیٹ کریں گے، کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر کے چارٹ کو جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھ لیا کہ یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، سرٹن ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس بندے کی کیا رولز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کس طریقے سے جو ہے انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ انفارمیشن فلو ہوگی. تو اس چیزوں کو ہم جو ہے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو سسٹم کی جس طریقے سے ہم نے بات کی، تو یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس ایک پوری آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور آرگنائزیشن میں پھر یہ سارے پارٹس جو ہے یہ آپس میں لنک ہے، آپس میں ریلیٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور لائنز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری لائنز جو ہے آپس میں مل کے جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ رہی ہیں، اور وہیں پہ ان کی لائنز جو ہے وہ مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے سی ای او پول اسمتھ. سی ای او مینس چیف ایگزیکٹو آفیسر. ٹھیک ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے یہ آرگنائزیشن کا آنر تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے آرگنائزیشن کا، پرنسپل ہوتا ہے، یا جیسے کسی پریزیڈنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سی ای او جو ہوتا ہے اس کو لوگوں نے اس کو جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے چوز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن میں جو کہ ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آرگنائزیشن کے ڈے ٹو ڈے، ان ایکٹیویٹیز کو یہ ہینڈل کرتا ہے. اس کو ایڈمنسٹریٹر بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن میں جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا. تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی کام آرگنائزیشن میں پرفارم نہیں ہوتا. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور یہ مل کے جو ہے اپنے لیے آرگنائزیشن کا جو گول ہے، آفیشیل گول، وہ سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسمال تھینی لائنز ہیں. یہ لائن جو ہے یہ شو کر رہی ہے کمیونیکیشن کو، انفارمیشن فلو کو، کہ کس نے کس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنا ہے، کس نے کس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کرنی ہے، کہ کون کس کے لیے رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے. کون کس کے ساتھ جو ہے وہ کس کو جو ہے رپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ڈویژن ورک اسپیشلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہاں پہ موجود ہے. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پہ ایکٹیویٹیز کو گروپ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے بات کی تھی کہ ڈیوٹیز اینڈ جاب کو جو ہے وہ سب یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، تو اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کی جو ڈیوٹیز اینڈ جابس ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو سب اس میں یونٹس میں جو ہے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے، اور ان کے لیے اپنے مینیجرز ہیں. اب یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سی او او، یہ ہے چیف آپریٹنگ آفیسر. چیف آپریٹنگ آفیسر. سی ایف او آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے چیف فائنینشیل آفیسر. ٹھیک ہے. اس طریقے سے وائس پریزیڈنٹ آف مارکیٹنگ، اس طریقے سے وائس پریزیڈنٹ آف انجینئرنگ، اس طریقے سے وائس پریزیڈنٹ آف آئی ٹی، اس طریقے سے وائس پریزیڈنٹ آف سیل. تو یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان کے اپنے اپنے جو ہے وہ پریزیڈنٹس ہیں، وائس پریزیڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا کرتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹس کو، اپنے ڈپارٹمنٹس کے لیے لائبل ہوتے ہیں، اور اپنے ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے چیف آپریٹنگ آفیسر کے لیے آپ دیکھ لیں تو یہ ان کے لوگ ہیں انڈر، جو ان کے انڈر ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ڈائریکٹر آف آپریشن. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ڈائریکٹر آف پروڈکشن.
تو اس کے انڈر جتنے بھی ڈائریکٹر آف آپریشن کے انڈر بھی اپنے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے ڈائریکٹر آف پروڈکشن کے اپنے لوگ ہوں گے جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ بتا رہے ہوں گے. پھر ہم نے سسٹم میں یہ پڑھا تھا کہ رولز، رسپانسبلٹیز اور رول جو ہے وہ اسائن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ لائن جو ہے یہ رول شو کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا. یہاں پہ آپ لائنز دیکھ لیں تو صرف لائنز جو ہے وہ کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اپنے ٹاپ مینیجرز کے ساتھ، باقی کسی کے ساتھ یہ لائنز نہیں ملی ہوئی. تو اسی کے مطابق جو ہے انفارمیشن فلو کرے گی. اب اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول یہ ہے کہ یہ مارکیٹنگ جتنی بھی انفارمیشن ہے، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ریسرچ ہے، وہ پرفارم کرے گا. اور یہ ای میل مارکیٹنگ، جتنے بھی ای میلز کرنے ہوں گے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ یا جتنے بھی ای میلز آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس پہ ایک ای میل ایڈریس لکھا ہوتا ہے جو کہ وہ کیا کرتا ہے، ہینڈل کرتا ہے. اگر اس میں کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی بھی انفارمیشن ہو تو وہ اس کا حاصل کرتا ہے. اس طریقے سے ویب ماسٹر ہے. آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر ایک چیز آن لائن ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو یہ ویب ماسٹر کیا کرتا ہے، جتنے بھی آن لائن چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی آن لائن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور انہی کو جو ہے انہی کے بارے میں جو ہے ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. اور یہ پھر اپنے جو وائس پریزیڈنٹ آف مارکیٹنگ ہوتا ہے ان کو یہ انفارمیشن کیا کرتا ہے، فارورڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے باقی آپ لوگ دیکھیں تو یہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اور یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی صرف کمیونیکیشن کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور کسی کے ساتھ بھی ان کے رابطہ یا کمیونیکیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو چین آف کمانڈ کی بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اسپین آف کنٹرول کی بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ورک اسپیشلائزیشن، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ ہر کام کو جو ہے وہ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے پھر انڈیویجول دیے گئے ہیں. ہر ایک انڈیویجول کا جو ہے وہ اپنا کام ہے اور اپنے ایکٹیویٹیز کو جو ہے پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو انڈیویجول بھی اسی کے مطابق جو ہے ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں. تو جاب، ٹاسک، اور یہ آپس میں سب دیکھیں تو انٹر ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. اپنے لائنز دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کیا ہے، ریلیٹ کیا ہے. اور اسی کے ذریعے، لائن کے ذریعے یہ کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور انفارمیشن بھی جو ہے وہ انہی لائنز کے تھرو فلو کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے کے جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ اسپین آف کنٹرول کیا ہوتا ہے، چین آف کمانڈ کیا ہوتا ہے، اسپین مینجمنٹ کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں آرگنائزیشن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تھینک یو.